الله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بڑی محبت، عقیدت اور الفت کے ساتھ پیارے آقا تاجدار مدینہ شاہ عرب و عجم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت ذات پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کیجیے. الصلاة والسلام علیہ
سیدی یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا امام الانبیاء والمرسلین وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسين. بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، حسنت جميع خصاله، صلوا عليه وآله. یا صاحب الجمال ویا سید البشر، من وجهك المنير لقد نور القمر، لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. حمد و صلات کے بعد میرے دوستو بزرگوں، اللہ رب العزت کا بے پایا کرم احسان ہے کہ آج ہم رمضان المبارک کے چوتھا جمعہ پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. پچھلے جمعہ صلح حدیبیہ اور فتح مکہ کے حوالے سے گفتگو ہم کر رہے تھے. بات یہاں تک پہنچی تھی کہ جب بنی بکر نے قریش کے ساتھ مل کر اس صلح کو توڑا، حدیبیہ کو توڑا، بنی خزاعہ والوں پر رات کی تاریکی میں شب خون مارا، ان کے 23 بندے مارے. بنی خزاعہ والوں کا ایک وفد انصرنا یا رسول اللہ کی صدائیں لگاتا ہوا مدینہ کی طرف چلا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکے والوں سے پوچھا، انہیں کہا کہ یا تو خزاعہ والوں کو دیت دو، اگر دیت نہیں دینی تو خود سائڈ سے ہٹ جاؤ، ہم جانے اور بنی بکر جانے. اگر دونوں کام نہیں کرنے
تو پھر جو ہمارا معاہدہ ہوا تھا وہ معاہدہ پھر ختم ہو گیا۔ مکے والوں نے جوش میں آ کر کہہ دیا کہ ٹھیک ہے بھئی معاہدہ ختم ہوتا ہے تو ہو جائے، دیکھ لیں گے۔ لیکن بعد میں جب احساس ہوا کہ یہ ہم کیا کر بیٹھے، اب انہوں نے اپنے بہترین سفیر ابو سفیان کو بھیجا کہ جاؤ نا، تمہاری تو تعلق داری بھی ہے، تمہاری بیٹی جو ہے ام حبیبہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج میں سے ہیں، تم جاؤ۔ ابو سفیان آیا لیکن بات اس سے بنی نہ، معاہدہ رینیو نہیں ہوا، کسی نے بات نہیں مانی۔ آخر اس نے خود ہی اعلان کر دیا کہ مدینے والوں، میں مکے والوں کی طرف سے خود ہی اکیلا ہی معاہدے کو رینیو کرنے کا اعلان کرتا ہوں۔ چلا گیا۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، چوکیاں بٹھا دیں کہ کوئی بھی مخبری نہ ہو، مکے والوں کو پتہ نہیں لگنا چاہیے کہ ہم آ رہے ہیں اب مکہ کی طرف۔ ایک بدری صحابی تھے حضرت حاتب بن بلتہ، انہوں نے خط لکھ دیا مکے والوں کو۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو حکم دیا، پیارے علی جاؤ نا، فلاں علاقے میں فلاں رنگ کی اونٹنی پہ کجاوے میں ایک کنیز جا رہی ہوگی، اس کے پاس ایک خط ہے، وہ خط لے آؤ۔ مولا علی گئے، خط لے آئے۔ جب خط لائے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو پتہ چلا، بڑے غصہ میں ہوئے، عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، مجھے حکم دیجئے میں اس کا سر قلم کر دوں، اس نے آپ کے حکم عدولی کی ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عمر تم نہیں جانتے یہ حاتب بدری ہے، بدری، اور بدری صحابہ کے بارے میں اللہ فرما چکا ہے، اعملوا ما شئتم، اور جو تمہارا جی کرتا ہے تم عمل کرو، اللہ تمہیں بخش چکا ہے۔ ساتھ ہی اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کی آیت کریمہ بھی نازل فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو، لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، اور جو میرے دشمن ہو، تمہارے دشمن ہو، ان سے دوستی نہیں رکھنی۔ جو ہو گیا سو ہو گیا، آئندہ کے لیے یہ بات اچھے سے سمجھ لو، جو میرا دشمن ہے، اور کیونکہ تم اب میرے ہو چکے ہو،
تو میرا دشمن تمہارا دشمن ہوا، تو لہٰذا ان سے دوستی تم نے نہیں رکھنی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ارد گرد کے قبائل تھے نا، ان سبھی کی طرف پیغام بھیجا کہ ہم نے مکہ جانا ہے، جہاد کے لیے جانا ہے، تو چلو ہمارے ساتھ۔ اب جس نے کلمہ پڑھا ہو اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مکہ جانے کی سعادت حاصل ہو رہی ہو، کون پیچھے رہ سکتا تھا؟ آنن فانن 10 سے 12 ہزار کا لشکر تیار ہو گیا تو مکہ جانے کے لیے تیار تھا۔ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے نکلے، ابھی مکہ مدینہ سے نکلے ہی تھے، تھوڑی دوری گزرے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات ان کے چچا حضرت عباس سے ہوئی۔ حضرت عباس پہلے ہی اسلام قبول کر چکے تھے، لیکن کیونکہ مکے والوں کے حالات سے باخبر رکھنے کے لیے آپ مکہ میں ہی موجود تھے۔ اللہ کے حبیب نے جب حضرت عباس کو دیکھا، آپ نے ارشاد فرمایا، پیارے چچا، انا خاتم النبیین وانت خاتم المہاجرین، میں آخری نبی ہوں، تم آخری مہاجر ہو، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، تمہارے بعد ہجرت ختم ہو گئی، تم آخری مہاجر ہو، آخری مہاجر ہو۔ حضرت عباس نے اپنے گھر والوں کو مدینہ بھیجا اور خود سونے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ پھر مکہ کی طرف چل دیے۔ رستہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 2 اور رشتہ دار، ان کو جب پتہ چلا نا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ مکہ جا رہے ہیں، اتنا بڑا لشکر ساتھ ہے، اب مکہ تو ان کے قبضہ میں آ جائے گا، اب انہوں نے ملاقات کی خواہش کی۔ ایک کا نام تھا ابو سفیان، اور یاد رکھیے یہ وہ مشہور ابو سفیان نہیں ہیں، یہ ابو سفیان بن حرث ہیں۔ اس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اعلان نبوت سے پہلے بڑی گہری دوستی تھی، لیکن جب آپ نے اعلان نبوت فرمایا تو یہ بھی مخالف ہو گیا۔ یہ اعلان نبوت کے بعد اتنا مخالف ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے حوالے سے اشعار کہا کرتا تھا، حجب کیا کرتا تھا، مذمت میں شعر کہا کرتا تھا، اور اس کے ساتھ ہی عاتکہ کا بیٹا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پھوپھی زاد عبداللہ یہ بھی تھا۔ عبداللہ شعر تو نہیں کہتا تھا، لیکن ویسے بڑی دل دکھانے والی باتیں کیا کرتا تھا۔ انہوں نے جب خواہش کا اظہار کیا ہے نا ہم نے ملنا ہے، اللہ کے حبیب نے انکار فرما دیا، نہیں، میرا دل بہت دکھا ہوا ہے، میں نے تم سے نہیں ملنا۔ ام المومنین
حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسی لیے کہتے ہیں نا، وہ ماؤں کا دل بڑا ہی بڑا ہوتا ہے۔ ماں جو ہے یہ سفارشیں کر کے نا یہ باپ سے بات منوا ہی لیتی ہے۔ تو المومنین جو تھی وہ عرض کرنے لگی، آقا پورا جہان آپ کی رحمت کا متلاشی ہے، ہر بندہ آپ کی رحمت میں پل رہا ہے، کیا یہ دونوں اتنے بدبخت ہو چکے ہیں کہ آپ کی رحمت سے کچھ انہیں حصہ نہیں مل سکتا؟ اتنے ہی بدبخت ہیں، انہیں بھی عطا فرما دیجئے نا۔ ام المومنین کی سفارش پر اللہ کے حبیب نے ان کو بلا لیا، لیکن بلانے سے پہلے کہا، سلمہ، سلمہ تمہیں پتہ نہیں ہے عبداللہ میرے بارے میں کہتا کیا تھا، کتنی دل دکھانے والی باتیں کیا کرتا تھا، تمہیں پتہ نہیں؟ یہ کہا کرتا تھا، وَقَالُوا لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ یہ کہتا تھا کہ ہم نے تم پر ہرگز ایمان نہیں لانا جب تک تم ہمارے سامنے زمین سے کنواں نہ نکال دو، ہم ایمان نہیں لانے والے۔ او تکون لک بیت من زخرف، یا تمہارے لیے کوئی سونے کا گھر ہو، یا تمہارے لیے کوئی کھجوروں کا باغ ہو، اس میں سے نہریں چل رہی ہوں، یا او تسقط السماء کما زعمت، اور تم کہتے ہو نا کہ مجھے اگر نہیں مانا تو آسمان ٹوٹ پڑے گا، تو گرا دو نا ہمارے اوپر آسمان کو، گراؤ، ہم نے پھر بھی تمہیں نہیں ماننا۔ یا پھر ایسے کرو کہ ایک لمبی سیڑھی لو، ہمارے سامنے اوپر چڑھو، آسمان سے 4 فرشتے آئیں، وہ تمہاری گواہی دیں، اسی پھر بھی نہیں مننا۔ وہ اس طرح کی باتیں کیا کرتے تھے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں یہ بڑا ملال والی باتیں تھیں۔ وہ اس ہستی کو کہا جا رہا ہے کہ زمین سے کنواں نکالو، اور جس نے زمین سے تو کنویں نکلتے رہتے ہیں، اپنی پاک انگلیوں سے چشمے جاری فرما دیے تھے، اس کو کہا جا رہا تھا۔ خیر، وہ آئے، ندامت کا اظہار کیا، کلمہ پڑھا۔ جب کلمہ پڑھا نا، اب ابو سفیان تو شاعر تھا، اس نے فوراً ہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں نعت شریف پیش کی۔ نعت پیش کی، سونے مصطفیٰ خوش ہو گئے۔ جب آقا خوش ہو گئے تو وہ بھی خوش ہو گئے۔ تو پتہ چلا جب امتی نعت پڑھتا ہے تو مصطفیٰ بڑے خوش ہوتے ہیں۔ تو پھر مل کے پڑھ لو نا، بلغ اللولا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ۔ مکہ شریف کے ابھی تھوڑا دور ہی تھے، کیونکہ یہ 2 رمضان یا 8 یا 10 رمضان کو چلے تھے مدینہ شریف سے، سبھی نے روزے بھی رکھے ہوئے تھے۔
اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو ہم نے مکہ جانا ہے، وہاں مزاحمت بھی ہو سکتی ہے، تو ایسا نہ ہو کہ روزے کی وجہ سے تم میں تھوڑی سی وہ چستی نہ رہے، تو ایسے کرو روزے افطار کر لو، روزے افطار کر لو۔ کسی نے عرض کیا آقا ایسے تھوڑی انہوں نے روزہ افطار کرنا ہے، یہ تو وہ کرتے ہیں جو آپ کو کرتا دیکھتے ہیں، یہ تو وہی کرتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ وصال کے روزے رکھنے شروع کر دیے۔ وصال کے روزے ایسے ہوتے ہیں نہ سحری نہ افطاری، بس روزہ ہی روزہ ہے، ایسے روزے رکھنے شروع کر دیے۔ صحابہ نے کہا رسول اللہ رکھ رہے ہیں تو ہم بھی رکھیں گے، اب صحابہ نے بھی رکھنے شروع کر دیے۔ وہ ایک دو دن تو انہوں نے گزار لیا، لیکن تیسرے دن حالت خراب ہونا شروع ہو گئی۔ جب حالت خراب ہونا شروع ہو گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ چلا۔ آپ نے پوچھا بھئی کیا ہوا؟ کہنے لگے جی ہم نے بھی آپ کو دیکھا تھا نا وصال کے روزے رکھتے ہوئے، تو ہم نے بھی رکھنے شروع کر دیے۔ اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا اوے ایکم مثلی، اور تم میں سے کوئی ہے میں مصطفیٰ کی مثل؟ اور مصطفیٰ کو تو اللہ کھلاتا پلاتا ہے، تم میری مثل نہیں ہو، جو میں کر سکتا ہوں وہ تم غلام نہیں کر سکتے۔ تو کسی نے کہا آقا یہ تو وہی کریں گے جو آپ کو کرتا دیکھیں گے، آپ روزے سے ہوں تو یہ کیسے افطار کر سکتے ہیں؟ اللہ کے حبیب اپنی سواری پر تشریف فرما تھے، آپ نے اپنے پاک ہاتھوں میں پیالہ پکڑا، پیالہ یوں اونچا کیا، سارا لشکر پیالے کو دیکھ لے۔ اللہ کے حبیب نے سب کو سامنے کر کے وہ پاک پیالہ اپنے پاک ہونٹوں کو لگا لیا۔ آپ نے روزہ افطار کیا۔ جب صحابہ نے دیکھا نا آقا نے روزہ افطار کر لیا ہے، تو صحابہ نے سوچا زندگی تو ہے ہی مصطفیٰ کی تابعداری کا نام ہے، جب مصطفیٰ نے نہیں رکھا تو ہم نے بھی نہیں رکھنا۔ اب سبھی نے روزہ افطار کر لیا، لیکن ایک صحابی جو تھے نا انہوں نے روزہ افطار نہیں کیا۔ تھوڑی دیر گزری، اب گرمی بھی ہے سفر بھی ہے، حالت خراب ہونا شروع ہو گئی۔ حالت خراب ہوئی، اب وہ زمین پر لیٹے ہوئے ہیں، کوئی صحابی اس پر چھاؤں کر رہا ہے، کوئی ایسے ہوا دے رہا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہاں سے گزر ہوا، پوچھا بھئی اسے کیا ہوا؟ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اصل میں اس نے روزہ افطار نہیں کیا نا، اس وجہ سے اس کو روزہ لگ رہا ہے، گرمی لگ رہی ہے۔ اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا جب میں مصطفیٰ نے کہہ دیا روزہ افطار کر لو، جب میں مصطفیٰ نے خود روزہ افطار کر لیا، اب چاہیے تو یہ تھا کہ یہ بھی روزہ افطار کر لیتا۔ لیس من البر الصیام من السفر، کوئی ایسے سفر میں روزے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، ثواب نہیں ہوتا۔ ثواب تو تب ہوتا ہے جب میں مصطفیٰ کی اطاعت کی جائے۔ وہاں سے چلے، رات ہوئی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پورے لشکر کو حکم دیا
اور جو جہاں بیٹھا ہے وہیں علیحدہ علیحدہ ہو کر بیٹھ کر ہر بندہ اپنے سامنے آگ جلائے. آگ سوچو ذرا 10-12 ہزار کا لشکر ہو اور وہ تھوڑا بکھر بکھر کر بیٹھ جائیں اور ہر بندہ اپنے آگے الاؤ جلا لے تو دور سے دیکھنے والے کو تو ایسے ہی لگے گا نا، او لاکھوں کا مجمع ہے ماشاءاللہ جی. تو دور سے تو ایسے ہی لگے گا نا کہ لاکھوں کا مجمع ہے. جیسے ہمارے سیاستدان بھی ایسا ہی کرتے ہیں، رات کو جلسہ رکھ لیتے ہیں، وہ لائٹیں جلا لیتے ہیں تو لگتا ہے ایسے ہی ہے جیسے او پتہ نہیں کتنے ہی بندے ہیں، اور بندے اتنے ہوتے نہیں ہیں. یہ ایک طرح کا ایک ٹرک ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی حکم دیا بھئی ایسے الاؤ جلاؤ، علیحدہ علیحدہ ہو کر بیٹھ جاؤ. اب مکے والوں نے دیکھا نا، وہ یہ لاکھوں کا لشکر کون لے کر آ گیا ہے کون؟ اب مکہ سے 3 آدمی نکلے. ابو سفیان جو تھے، یہ وہ ابو سفیان ہیں جو اکثر معاملات میں مکے والوں سے آگے آگے ہوتے تھے. ابو سفیان اپنے 2 ساتھیوں کو لے کر نکلا، دیکھوں کون لوگ ہیں. تھوڑا سا آگے بڑھے نا تو حضرت عباس نے دیکھ لیا، رسول اللہ کے چچا نے. حضرت عباس نے فوراً ابو سفیان کا ہاتھ پکڑ لیا یوں، کیونکہ ابو سفیان رہے تھے مکہ میں، اور مکہ میں ابو سفیان اور حضرت عباس کے تعلقات بڑے اچھے تھے، یاری دوستی بھی تھی. تو فوراً ہاتھ پکڑ کے کہنے لگے چلنا، آ میں تجھے امن دیتا ہوں، تجھے رسول اللہ کے پاس لے چلتا ہوں، وہ بھی تجھے امن دے دیں گے، چل ورنہ آج تیری خیر نہیں، چل. اب حضرت عباس نے ہاتھ پکڑا، ہاتھ پکڑ کر اب چل پڑے. رستے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھ لیا. اب ابو سفیان کی ایک پوری ہسٹری تھی، ہر معاملے میں وہ آگے آگے رہا کرتا تھا. تو حضرت عمر نے دیکھا، غصہ آیا، زور سے کہنے لگے آ گیا اللہ کا دشمن، آج آ گیا ہماری پکڑ میں، آج نہیں بچتا. یہ تلوار نکالی اور پیچھے پیچھے حضرت عباس نے حضرت ابو سفیان، اس وقت تو حضرت نہیں تھے، ابو سفیان کا ہاتھ پکڑا اور بھاگے اللہ کی حبیب کی بارگاہ میں، کیونکہ پتہ تھا مجرم کو اگر پناہ مل سکتی ہے تو مصطفیٰ کے در سے ہی مل سکتی ہے. تو اسی لیے سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمہ اللہ آپ ارشاد فرماتے ہیں مجرم بلائے جاتے ہیں جاؤ کا ہے گواہ، مجرم بلائے جاتے ہیں جاؤ کا ہے گواہ. اللہ نے بھی ارشاد فرمایا نا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اور سونے انہیں کہہ دے اگر یہ اپنی جانوں پر ظلم کر لینا تو کیا کریں، آ جائیں آپ کے پاس، آ جائیں جاؤ کا، آ جائیں آپ کے پاس، آپ ان کے لیے استغفار کریں گے نا تو میرا اللہ انہیں معاف فرما دے گا. مجرم بلائے جاتے ہیں جاؤ کا ہے گواہ، مجرم بلائے جاتے ہیں جاؤ کا ہے گواہ، مجرم
یہ کریموں کی ہے، پھر رد ہو کیسے شان یہ کریموں کی ہے۔ کریم تو ایسے ہوتے ہیں جب کوئی ان کے پاس آ جاتا ہے نا، پھر اللہ رب العزت پھر اس کی لاج رکھ لیتے ہیں۔ خیر، حضرت عباس نے ابو سفیان کو پکڑ کر اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں آ گئے، پیچھے پیچھے حضرت عمر بھی آ گئے۔ حضرت عمر کہنے لگے یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، اللہ کا دشمن ہاتھ آ گیا، مجھے حکم دیجئے میں اس کی گردن اڑاؤں۔ حضرت عباس نے عرض کیا آقا میں اسے امن دے چکا ہوں، لیکن حضرت عمر کا غصہ ٹھنڈا ہی نہیں ہو رہا، کیونکہ یاد کیجئے جب احد کا دن تھا نا، احد میں جب مسلمانوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات نہیں مانی، درہ چھوڑا نا، تو خالد بن ولید نے پیچھے سے آ کر حملہ کیا۔ جو کافر آگے بھاگ رہے تھے وہ بھی واپس پلٹے، مسلمان درمیان میں سینڈوچ بن گئے، ادھروں میں مار پئی ادھروں میں مار پئی۔ تو اس وقت کافر بڑے خوش تھے، تو ابو سفیان اس وقت اولو حبل، حبل کی جے ہو، اولو حبل، اس کے نعرے لگا رہے تھے اوپر کھڑے ہو کر۔ اور حضرت عمر، حضرت ابوبکر صدیق اور رسول اللہ اس وقت نیچے گھاٹی میں تھے۔ اللہ کے حبیب نے اس وقت حضرت عمر کو کہا تھا عمر دو جواب، تو حضرت عمر نے اس وقت کہا تھا اے اولو حبل نہیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ ہی سب سے بڑا ہے، حبل شبل کوئی شے نہیں۔ اب حضرت عمر کو اس بات کا بھی غصہ تھا کہ احد میں ہمارے ساتھ کیا ہوا تھا، اب سامنے ہے۔ تو حضرت عمر بار بار کہنے لگے نہیں یا رسول اللہ نہیں، اس کو میرے حوالے کیجئے، میں اس کی گردن اڑاؤں گا۔ یارو حضرت عباس کہنے لگے اے عمر، تو اس لیے اس کی گردن اڑانے کی بات کر رہا ہے کیونکہ یہ تیرے قبیلے کا نہیں، اگر یہ تیرے قبیلے بنو عدی کا ہوتا پھر میں دیکھتا تو کیسے اس کی گردن اڑانے کی بات کرتا ہے۔ حضرت عمر نے جب یہ سنا آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، عرض کرنے لگے عباس ایسی بات نہیں ہے، اصل میں بات یہ ہے اگر میرا سگا باپ خطاب بھی آج زندہ ہوتا، کلمہ پڑھ کر مصطفیٰ کے پاس آ جاتا، مجھے اتنی خوشی نہ ہوتی جتنی خوشی مجھے تیرے کلمہ پڑھنے سے ہو رہی ہے۔ اور کیونکہ خطاب اگر کلمہ پڑھ لیتا رسول اللہ کو اتنی خوشی نہ ہوتی جتنی خوشی رسول اللہ کو تیرے کلمہ پڑھنے سے ہوئی۔ اور ہمیں تو یہ پتہ ہے اگر رب کو راضی کرنا ہے نا تو پھر مصطفیٰ کو راضی کر لینا چاہیے۔ تبھی تو ہم کہتے ہیں نا خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے خدا چاہتا ہے
رضائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ خیر، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر کو کہا عمر رہنے دو، جب چچا نے اس کو امان دے دی تو میں نے مصطفیٰ نے بھی اس کو امان دے دی۔ ساتھ ہی آپ نے ارشاد فرمایا ابو سفیان ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ تو گواہی دے اللہ ایک ہے۔ ابو سفیان کہنے لگا جی اب تو بات واضح ہو گئی ہے نا، اگر حبل ہوتا لات ہوتا وہ ہماری مدد کو نہ آتا، اب تو بات واضح ہو گئی، اللہ ایک ہی ہے۔ ساتھ ہی اللہ کے حبیب نے فرمایا نا، صرف اللہ کے ایک ہونے کی گواہی دینے سے صرف نجات نہیں ملے گی، اور نجات تب ملے گی جب میں مصطفیٰ کی بھی گواہی ساتھ دو، اس کے بغیر نجات نہیں ہونے والی۔ ابو سفیان کہنے لگا نہیں، ہلے مینوں تھوڑا جا ڈاؤٹ ہے، اس بات میں مجھے ڈاؤٹ ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ حضرت عباس نے ایسے کونی سے اشارہ کیا ہوئے اور کیوں تو لوانی اپنی، دیکھا نہیں عمر باہر کھڑا ہوا ہے تلوار لے کر، اور تو کہہ رہا ہے کہ مینوں ڈاؤٹ ہے، ہلے ہے پڑھ لے کلمہ، رہ گیا ہے پیچھے۔ یارو وہ ابو سفیان جس نے شرارت کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیا، ہر موقع پر شرارت کی، ایذائیں دی، تکلیفیں دی، لیکن جب قابو میں آگے قابو میں آ کر ایک دفعہ کہہ دیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کے حبیب نے فوراً اس ابو سفیان کو سینے سے بھی لگا لیا اور ساتھ ارشاد فرما دیا جا ابو سفیان، اللہ نے پچھلے تیرے سارے گناہ معاف فرما دیے ہیں۔ اور ساتھ ہی آپ نے ارشاد فرمایا چلو مکے کی طرف کوچ کرتے ہیں، چلو۔ حضرت عباس نے دیکھا نا مکے کی طرف جا رہے ہیں تو ہلکا سا کان میں کہنے لگے آقا ابو سفیان جو ہے نا تھوڑا سا جا پسند ہے، عزت کو پسند کرتا ہے، تو اسے تھوڑی سی عزت ہی دے دیجیے، عزت ہی دے دیجیے۔ اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا جو بندہ حرم میں داخل ہو گیا وہ بھی امان والا، جو اپنے گھر میں داخل ہو گیا وہ بھی امان والا، اور جو کل تک میرا دشمن ابو سفیان تھا آج کلمہ پڑھ لیا، جو اس کے گھر میں بھی داخل ہو گیا وہ بھی آج امن والا ہے، وہ بھی امن والا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عباس کو کہا عباس یہ ابو سفیان کو لے کر نا ذرا درے پہ چڑھو نا ذرا۔ اب وہ درے پہ چڑھے اور نیچے سے 10-12 ہزار کا جب لشکر گزرا نا مصطفیٰ کے ساتھ ڈسپلن کے ساتھ، ابو سفیان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، کہنے لگے اوے عباس تیرا بھتیجا تو بہت بڑا بادشاہ بن گیا ہے۔ حضرت عباس نے ارشاد فرمایا یہ بادشاہت کا کمال نہیں، یہ نبوت کا کمال ہے۔ اور بادشاہت میں لوگ ایسا نہیں کرتے، ابھی تو نے اطاعت دیکھی کہاں ہے، دیکھی کہاں ہے اطاعت؟ ذرا نماز کا وقت تو لینے دو نا، پھر تمہیں پتہ چلے گا اطاعت ہوتی کیا ہے۔ یارو نماز کا وقت ہو گیا،
اللہ کے حبیب وضو کرنے کے لیے تشریف فرما ہوئے۔ ابو سفیان اب دیکھ رہے ہیں اللہ کے حبیب جب پانی اپنے چہرے پر ملتے صحابہ وہ پانی نیچے نہیں گرنے دیتے بلکہ یوں آگے ہاتھ کر لیتے، ہاتھ کر کے جس کو چند چھینٹے مل جاتے وہ اپنے جسم پر مل لیتا، جس کو چھینٹے نہیں ملتے وہ جس کو چھینٹے ملے ہوتے تھے اس کے جسم پر ہاتھ پھیر لیتا، برکت حاصل کرتا۔ تو اسی بات کو میرے تیرے امام سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمہ اللہ آپ کیسے بیان کرتے ہیں؟ انا فی عطش وسخاک اتم، یا رسول اللہ میں پیاسا ہوں اور آپ کی جو سخاوت ہے نا وہ کمال ہے، وہ کمال ہے۔ انا فی عطش وسخاک اتم، اے گیسوئے پاک ابر کرم، اے گیسوئے پاک ابر کرم، برسن ہارے ریم جھم برسن ہارے ریم جھم تو بوند ادھر بھی گرا جانا، برسن ہارے ریم جھم برسن ہارے ریم جھم برسن ہارے ریم جھم تو بوند ادھر بھی گرا جانا۔ اور صحابہ تو ایک ایک بوند کے لیے ترستے رہے کہ مصطفیٰ کے جسد اطہر کے ساتھ مس کیا ہوا ایک قطرہ ہمیں نصیب ہو جائے، اور جب یہ قطرہ نصیب ہوگا نا خدا کی قسم بخشش کے لیے وہی قطرہ کافی ہوگا۔ وہ ضمناً ایک بات یاد آ گئی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ تشریف فرما تھے، صحابہ بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ اب ایک بی بی آئی، بی بی نے آ کر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک چادر گفٹ کی، یا رسول اللہ میرے علم یہ چادر تحفہ قبول کرو۔ اللہ کے حبیب نے قبول فرما لی۔ اب قبول فرما کر اللہ کے حبیب نے اسے خوش کرنے کے لیے نا اس کے سامنے وہ چادر اوپر بھی لی، اوپر لی چادر۔ اب صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، تھوڑی دیر نہیں گزری ایک صحابی کھڑے ہو گئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ کیا ہی اچھا ہو یہ چادر تسی مینوں دے دیو، مینوں دے دیو۔ اب کوئی ہمارے جیسا ہوتا تو ہم نے کیا کہنا تھا، وہ ہونی گفٹ ملی ہے تیرے سامنے تے گفٹ آئی ہے، اے نہیں میں دینی، کوئی ہور شے مانگ، اے نہیں میں دینی۔ ہم نے ایسا ہی کہنا تھا
پر مصطفیٰ کی شان تو دیکھو نا، مصطفیٰ میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ چادر اتاری، چادر اتار کر اس صحابی کو دے دی۔ اب باقی صحابہ نا اس کو بڑا عجیب نظروں سے دیکھ رہے ہیں، اے نے کی کیتا اور تحفہ ہی مانگ لیا ہیں، اور اسی مجلس میں مانگ لیا۔ اب بڑا وہ عجیب نظروں سے صحابی کو دیکھ رہے تھے، بعد میں پوچھنے لگے اوے تو نے یہ کیا کیا؟ اب اس صحابی نے جو جواب دیا نا، خدا کی قسم وہی جواب آج سنیوں کا عقیدہ ہے۔ صحابی نے ارشاد فرمایا، اے پیارے صحابہ تمہیں کیا لگتا ہے کہ میرے پاس چادروں کی کمی ہے؟ چادروں کی کمی نہیں، چادریں بہت ہیں، لیکن ایسی کوئی بھی چادر نہیں جو مصطفیٰ کے بدن کے ساتھ مس ہوئی ہو۔ چادریں بہت ہیں، ایویں دی نہیں۔ اور لی پتہ کیوں ہے؟ اور جب میں مر جاؤں گا گھر والوں کو وصیت کر کے جاؤں گا، مجھے ایسے دفن نہ کرنا، یہ چادر جو اللہ کے حبیب کے جسم کے ساتھ مس ہوئی ہے یہ بھی میرے ساتھ دفن کر دینا۔ وہ اس کی وجہ سے برکت ملے گی، مجھے برکت ملے گی۔ تو خدا کی قسم یہی ہمارا سنیوں کا عقیدہ ہے، سرکار نہیں نہ کرتے۔ خیر مکہ میں داخل ہوئے، اب اس شان سے داخل ہوئے 10-12 ہزار کا مجمع ساتھ ہے، مکے والے بھی کھڑے دیکھ رہے ہیں۔ اللہ کے حبیب نے طواف فرمایا، طواف یارو طواف ہم بھی کرتے ہیں، جس کو اللہ وہاں بلا لے وہ جاتا ہے، طواف کرتا ہے، احرام پہنا ہوتا ہے، سامنے بیت اللہ ہوتا ہے، نظروں کے سامنے اپنے ذہن میں سارے ہمارے اپنے کرتوت اپنے گناہ یاد آ رہے ہوتے ہیں، سب کچھ یاد آ رہا ہوتا ہے۔ خوش بخت ہوتے ہیں وہ لوگ جو وہاں ہوتے ہیں، گناہوں کو یاد کر کے روتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں معاف کر دے، یا اللہ غلطیاں ہو گئیں ہم سے، ہمیں معاف کر دے۔ اور ہم معافی کی درخواست بھی کر رہے ہوتے ہیں اور اس وقت ساتھ کیا کہہ رہے ہوتے ہیں، یا اللہ سونے مصطفیٰ دے صدقے معاف کر دے۔ طواف ادھر کر رہے ہیں، دعائیں اللہ سے مانگتے ہیں، وسیلہ مصطفیٰ کا ڈالتے ہیں، ساتھ ہم رو رہے ہوتے ہیں۔ اور 1400 سال کے بعد آج ہماری یہ حالت ہے، تو ذرا ان صحابہ کا تو سوچو نا جو مصطفیٰ کے ساتھ تھے، مصطفیٰ کو بھی دیکھ رہے تھے، یعنی کہ یوں کہہ لو کعبے کو بھی دیکھ رہے تھے، ساتھ کعبے کے کعبے کو بھی دیکھ رہے تھے اور ساتھ طواف بھی کر رہے تھے۔ ان کے جذبات کا عالم کیا ہوگا؟ اوہ وہ کعبہ جہاں پہلے طواف کرنے کے لیے مشرکین کی اجازت لینی پڑتی تھی، آج انہی کے سامنے چوڑے ہو کر یوں چوڑے ہو کر طواف کیا جا رہا ہے، اور وہ بس یوں دیکھ رہے ہیں، کر کچھ نہیں سکتے، کہہ کچھ نہیں سکتے، بس دیکھ ہی رہے ہیں۔ اور خدا کی قسم یہ منظر تو ہم نے دیکھا نہیں نا، پہلے گزر گیا، ہم بعد میں آئے، لیکن ایک منظر ہے جو ہم دیکھیں گے انشاءاللہ۔ وہ کب ہوگا؟ جب قیامت کا منظر ہوگا، جب قیامت کو ہم ایسے ہی اکڑ اکڑ کے کہہ رہے ہوں گے نا، ویکھیا جے پھر ساڑھے نبی دیاں ٹوراں بخشوا لے آنا سانو، اور کر دیتی نا شفاعت۔ اور تم تو ہمیں باتیں کرتے تھے نا کہ شفاعت نہیں ہوگی، دیکھو مصطفیٰ نے کرم فرمایا ہے نا،
اس وقت ہم اکڑ اکڑ کر کہیں گے سب سے اعلیٰ نبی، سب سے بالا کوئی آواز خاموش نہ رہے، ہو سکتا ہے کہ یہی جمعۃ الوداع ہو. سب سے اعلیٰ سب سے بالا وہ خلق سے اولیاء سے رسول، خلق سے خلق سے اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ بھی اور رسولوں سے اللہ کے حبیب نے طواف فرمایا، سارے سامنے تھے، مکے والے سارے مجرم سامنے تھے. اب وہ مجرم بھی تھے جنہوں نے اوجڑیاں رکھی تھی سجدے کی حالت میں، وہ مجرم بھی تھے جنہوں نے اذیتیں دی تھی، خود بھی اذیتیں سہی تھیں اللہ کے حبیب نے، اور غلاموں نے بھی اذیتیں سہی تھی ہیں، اور مصطفیٰ کس شان کے ساتھ کھڑے ہیں. حضرت اسامہ، حضرت زید کے بیٹے، یہ آپ کے ردیف ہیں، سواری کے پچھلے حصے پر یہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور ساتھ بلال ہیں. وہ بلال جس کو مکے کی تپتی ریت پر لٹایا جاتا تھا، اور جب زخم ہو جاتے تھے ان میں نمک ڈالا جاتا تھا، اور مطالبہ صرف ایک ہی کیا جاتا تھا، ایک دفعہ کہنا اولو حبل، کہہ دے ایک دفعہ حبل کی جے ہو. بلال اس وقت کہتے تھے اوے حبل کی جے نہیں بلکہ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. آج وہ بلال سائیڈ پر کھڑے ہیں، ایک طرف آزاد کردہ غلام کا بیٹا پیچھے بیٹھا ہے، آزاد کردہ غلام بلال ساتھ کھڑا ہے، سامنے دوسرے کھڑے ہیں جنہوں نے اذیتیں دی ہیں، سر جھکائے کھڑے ہیں. پتہ نہیں کی فیصلہ ہوئے گا، پتہ نہیں کی فیصلہ ہوئے گا. اب ذرا جلدی سے تھوڑا سا پیچھے چلو. زمانہ تھا نا حضرت یوسف کا، حضرت یوسف کے بھائیوں نے یوسف کے ساتھ بڑا ظلم کیا، مارا پیٹا، کنویں میں ڈالا، اللہ نے وہاں سے نکالا، مصر کا بادشاہ بنایا، سب کچھ ہو گیا. ایک وقت آیا بھائی سامنے آئے، بھائیوں کو جب پتہ چلا نا وہ عزیز مصر یوسف ہی ہے، بادشاہ ہے، معافی مانگی. پھر اس کے بعد چلے حضرت یعقوب کے پاس، حضرت یعقوب کو بھی کہنے لگے حضرت جی سانو معاف کر دیو، سانو بھی اللہ کو معافی لے دیو. اللہ کے نبی حضرت یعقوب نے اس وقت معاف نہیں کیا، بلکہ کیا کہا سوف استغفر لکم ربی، دیکھاں گے. معاف نہیں کی ہے، وہ بھی اللہ کے نبی بیٹے ہیں. اگر کہہ دیتے میں نے معاف کیا تو معافی ہو ہی جانی تھی نا، لیکن کیا کہتے ہیں ویکھاں گے. ادھر مصطفیٰ ہیں، ادھر یعقوب ہیں،
ادھر مصطفیٰ ہیں، ادھر یعقوب کے بیٹے تھے، ادھر مصطفیٰ کے بیٹے بھی نہیں تھے، غلام تھے، خون کے پیاسے تھے، لیکن اللہ کے حبیب نے کیا ارشاد فرمایا، لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا انتم الطلقاء، وہ جاؤ میں نے تم سب کو آج معاف فرما دیا ہے۔ اب کہو خلق سے اولیاء خلق سے اولیاء اور رسولوں سے سرکار دو عالم صلی اللہ، اچھا ٹائم تو میرا ہو گیا ختم، لیکن موضوع کیونکہ سمیٹنا ہے تو مختصر سا ٹائم اور لوں گا، ذرا محبت سے کہہ دو سبحان اللہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طواف کیا، طواف ختم کرنے کے بعد کعبے کے دروازے کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ اس وقت کعبے کے ارد گرد 360 بت تھے، وہ نے جڑے باہر نے، اندر والے الگ نے۔ اب مصطفیٰ کیا کرتے ہیں، طواف کرتے ہوئے نا بت کے پاس جاتے ہیں اور اپنی چھڑی مبارک سے صرف بت کو نا یوں کرتے ہیں بس، اور ساتھ فرماتے ہیں جا الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، وہ حق آ گیا باطل بھاگ گیا، اور باطل تو حق کے سامنے بھاگنے والا ہی ہے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا ہاں بھائی چابی کے دے کول ہے، چابی کے دے کول ہے۔ اب چابی تھی عثمان بن طلحہ کے پاس، اس کے پاس چابی تھی۔ وہ جب رسول اللہ نے ہجرت نہیں فرمائی تھی نا، اس وقت اللہ کے حبیب نے ایک دفعہ عثمان کو کہا عثمان بوا کھولے نا میں اندر جانا ہے، تو عثمان کہنے لگے نہیں کوئی بوا نہیں کھولنا، اور تیرے واسطے تو بالکل نہیں کھولنا۔ اللہ کے حبیب اس وقت مسکرا کے ارشاد فرمایا عثمان کیسا وہ وقت ہوگا جب تو خود اپنے ہاتھوں سے یہ کعبے کی چابی میں مصطفیٰ کو پیش کر رہا ہوگا، کیسا وہ وقت ہوگا۔ عثمان نے اس وقت جواب دیا کیوں قریش مر کے ہونے نہیں دو ہیں؟ اللہ کے حبیب نے فرمایا نہیں قریش بھی زندہ ہی ہوں گے۔ عثمان کہنے لگا پھر قریش آستے بڑا ہی پیڑا دن ہوئے گا وہ۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا نہیں برا دن نہیں بلکہ قریش کی عزت کا دن ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ اس دن کعبہ کے حقیقی وارث جو آ چکے ہوں گے۔ خیر عثمان کو کہا لیا ہو بھائی چابی۔ عثمان اب وہ سارا منظر سوچ رہا تھا، ہائے ہائے کیا کہا تھا مصطفیٰ نے۔ خیر آئے چابی دی، یوں کر کانپتے ہاتھوں سے چابی دی، کیونکہ اصل مار جو ہوتی ہے نا وہ تلوار کا زخم نہیں ہوتا، اصل مار جو ہوتی ہے نا وہ دل کی مار ہوتی ہے، اخلاق کی مار ہوتی ہے، اور مصطفیٰ نے یہی مار ماری سبھی، یہی مار ماری، اپنے اخلاق سے لوگوں کے دلوں کو فتح کیا، لوگوں کے دلوں کو ان کی باتیں خود بخود یاد آتی تھی، شرمندہ ہوتے تھے، بڑے پکے مسلمان بنے، ایسے مسلمان بنے کہ اللہ نے ہمیں فرمایا ہوئے اب اگر نجات چاہتے ہو نا تو ان کی تابع داری کرو، ان کی تابع داری کرو۔ عثمان نے یوں کر کے چابی دی، اللہ کے حبیب نے چابی پکڑی، چابی پکڑ کر آپ نے ارشاد فرمایا عثمان وہ دن یاد ہے نا وہ دن؟ عثمان کہنے لگے ہاں یاد ہے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا لے چابی کھول بھی، دروازہ کھول بھی تے چابی اپنے کول ہی رکھ لے، اب کوئی ظالم ہی ہوگا جو تم سے چابی لے گا، یہ چابی ہمیشہ اب تیرے پاس ہی رہے گی۔ تو آج بھی
کعبہ کی جو چابی ہے وہ عثمان بن طلحہ کے خاندان کے پاس ہی ہے۔ خیر حضرت بلال کو حکم دیا چلنا بلال، چڑھ کعبے تھے، دے اذان۔ اب بلال نے اذان دینا شروع کی، اب نیچے سے کافروں نے باتیں کرنی شروع کر دی، ہوئے ہوئے کیڈا پیڑا وقت آ گیا، نوز باللہ نقل کفر کفر نہ باشد۔ ایک کالا کان کعبے دی چھت تے چڑھ کے بولدا پیا ہے، چنگا ہویا ساڈا پیو ویکھن تو پہلے ہی مر گیا، ویکھ نہیں سکتے۔ دوسرا کہنے لگا ہو کس قدر شرم کی بات ہے کہ معززین، اپنے آپ کو معزز کہتے تھے، معززین تھلے کھڑے نے، اے غلام اتے چڑھیا ہویا، چنگا ہویا میرا پیو بھی مر گیا۔ اچھا ان کے ساتھ ابو سفیان بھی تھے، ابو سفیان بھی تھے، کیونکہ ابو سفیان نے پہلے کیا سی نا، مینوں ڈاؤٹ ہے، مجھے ڈاؤٹ ہے آپ کی رسالت پر، اللہ تو ایک ہے یہ مانتا ہوں، آپ کی رسالت پر ڈاؤٹ ہے۔ ابو سفیان بھی تھے۔ ابو سفیان نے کہا بھائی میں نہیں کچھ کہنا، میں نے کچھ نہیں کہنا۔ کہتے کیوں، تو کیوں نہیں کچھ کہنا؟ کہنے لگے تمہیں نہیں پتہ، محمد کو پتہ چل جاتا ہے، میں نہیں کچھ کہنا۔ ابھی یہ باتیں کر نہیں رہے تھے کہ اللہ کے حبیب وہاں تشریف لے آئے۔ اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا او فلاں تو نے یہ بات کہی، تو نے یہ بات کہی، ابو سفیان تم نے یہ بات کہی۔ اب وہ تینوں کہنے لگے بخدا جب ہم باتیں کر رہے تھے ہم تین ہی تھے، کوئی اور تھا بھی نہیں، کوئی تینوں میں سے اٹھ کر گیا بھی نہیں۔ یقیناً یہ باتیں آپ کو اللہ نے بتلائی ہیں، ہم یہ کہنے پر مجبور ہو گئے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو پورا کا پورا مکہ پھر آپ کے ہاتھوں پر اسلام قبول کیا، اور جب سارے مکے نے اسلام قبول کر لیا نا، اب جو مدینے سے ساتھ آئے تھے نا انصار، ان کے دلوں میں ایک دھچکا لگا، ہائے اب تو مکہ بھی فتح ہو گیا، رسول اللہ کا آبائی گھر بھی یہی ہے، 40 سال یہی گزارے ہیں، پتہ نہیں ہوں رسول اللہ ساڑھے نال جان کے نہ جان۔ اب ان کے دلوں میں آ گیا، لیکن مصطفیٰ کی تو شان ہی یہ تھی نا، سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، نہیں وہ جو تجھ پہ آیا، نہیں بلغ اللولا کشف دجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو۔ اوے اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا اوے فکر کیوں کرتے ہو، او میں مصطفیٰ مدینے آ گیا ہوں نا، انشاءاللہ حشر کے دن بھی میں مصطفیٰ مدینے سے ہی اٹھوں گا، اور میرا جینا بھی انصار تمہارے ساتھ ہے، میرا دنیا سے جانا بھی انصار تمہارے ساتھ ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہمیشہ اپنے دلوں میں رکھے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔